وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ومالا في الحياة الدنيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سورہ یونس سے ایک آیت کا کچھ حصہ سنا۔ یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آج کے اس دور، خاص طور پہ جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کے متعلق ہمیں آگاہی دے رہی ہے کہ آج ہم، خاص طور پر وہ مسلمان جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے سوائے دعاؤں کے، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں جو تجربے سے پتہ چلا، جو حالات سے پتہ چلا، آج اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا اقوام متحدہ ہو یا کوئی بھی بڑا یا چھوٹا ادارہ جو دنیا کے امن کے لیے قائم ہوا ہو، وہ امریکہ یا اسرائیل کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ غلام نہ ہو۔ کوئی بھی ایسا ادارہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہمیں دیکھنے میں ملا کہ وہ سوائے اس کے کہ ہاتھ بندھے ہوئے امریکن اور اسرائیل کا غلام، چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا فیصلہ نہ دے سکا، نہ ہی اس پر عمل کرا سکا۔ اس کے بعد ریزولوشن پیش ہوتی ہے امریکہ میں، اقوام متحدہ میں، وہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جتنے بھی قانون سازی ہوئی ہے جس کو یہ کہہ کر تیار کیا گیا کہ یہ انسان کے لیے خیر کا باعث ہوگی، دنیا کے اندر امن لے کر آئے گی، تو ہم نے دیکھا کہ پہلے تو امریکہ ویٹو کرتا رہا، اپنی طاقت دکھاتا رہا، پھر ایک نیا پلان تیار ہوا تاکہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو حق بات کے لیے کھڑا ہو سکے۔ امریکہ یا اسرائیل جو چاہے گا وہ کرے گا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم آقا ہیں اس دنیا کے، اس سویلائز ورلڈ کے، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم اللہ کو غافل نہ سمجھو ان ظالموں کے عمل سے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو جب قرآن کو ہم پڑھیں گے، قرآن کو دیکھیں گے، اس پہ تفکر کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے حکم پر چلیں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو نتن یاہو یا بائیڈن ان جیسے 100 بھی آ جائیں تو اس ظالم کی طاقت کو نہیں پہنچ سکتے جس کا نام فرعون تھا، اور اس فرعون کے مقابلے میں صرف 2 بھائی، ایک کا نام موسیٰ اور ایک کا نام ہارون علیہ السلام، ان دونوں نے سٹینڈ لیا۔ طاقت کوئی نہیں، نہ ہی کوئی پیچھے ایسا خاندان ہے، چودراہٹ ہے جس کے بلبوتے پر وہ اپنی بات کو منوا سکیں۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ فرعون یہ کسی بھی طریقے سے بات نہیں مان رہا، اس کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کی آیات آتی ہیں لیکن اس کے ظلم کم نہیں ہوتے، جیسے آج اللہ اپنی آیات دکھا رہا ہے لیکن اسرائیل کے اور امریکن گورنمنٹس کے ظلم
کم نہیں ہو رہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم وہی کریں گے جو ہمارے رب نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا، جو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا۔ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ کریں گے تو اللہ بھی ہمیں اس کا رسپونڈ، اس کا جواب ایسے دیں گے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دیا۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کیا کہا، کیا کیا؟ طاقت تو ہے کوئی نہیں، فوج ہے کوئی نہیں، ساتھ کھڑے ہونے والا ہے کوئی نہیں، تو پھر کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 86، 87، 88، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ الفاظ رکھے موسیٰ علیہ السلام کے، وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ ومالا فی الحیاۃ الدنیا، اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینت یہاں پہ استعمال ہوئی ہے رسپیکٹ، اس کا دبدبہ، ہر قسم کی آسائش آرائش، اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو ہر طرح کا دبدبہ دیا، ہر طرح کی زینت دی، ومالن، اور ان کو خوب مال بھی دیا، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اس لیے کہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے دور کر دیں، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو ضائع کر دے، ان کو مٹا دے، اے اللہ ان کی زینت کو مٹا دے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے جو دولت ہے، جو کچھ ان کے ٹینک ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے، یا اللہ ان سب کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اندر سختی ڈال دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ ان کے دلوں میں ایسی سختی ڈال کہ یہ ایمان ہی نہ لانے پائیں یہاں تک کہ یہ ایک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ قالا، تو پھر اللہ کا جواب آیا، دعا دل سے نکلی تھی تو اللہ نے جواب دیا، قد اجیبت دعوتکما، میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ ہماری بھی دعا قبول کرے گا، اللہ ہماری بھی دعا قبول کرے گا جب ہم کہیں گے اللہم اطمس علی اموال الامریکہ والاسرائیل واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ امریکہ کی طاقت کو، اس کی دولت کو، اس کے غرور کو یا اللہ مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں کا ایسا سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ اللہ اتنا دل ان کا سخت کر دے کہ یہ تجھ پر ایمان ہی نہ لائیں یہاں تک کہ یہ ایک عذاب علیم، یہ سخت دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ جیسے اللہ نے جواب دیا، قال قد اجبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو بھی ایسے جو قبول کرے گا۔ فاستقیما، لیکن دعا تو قبول ہو گئی، تم دونوں نے کیا کرنا ہے، تم دونوں کا کیا کام ہے؟ اور اسی طرح اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اب کیا کام ہے، تمہاری دعا تو قبول ہوگی، دل سے کرو گے دعا قبول ہوگی۔ فاستقیما، تم دونوں ثابت قدم ہو جاؤ، فرعون کے خلاف ثابت قدم ہو جاؤ، جتنی طاقت ہے اس کو استعمال کرو، الفاظ کی طاقت ہے استعمال کرو، ایمان کی طاقت ہے استعمال کرو۔ اگر ہم اس بات کو اپنی طرف لے کے آئیں، فاستقیموا، تو ثابت قدم ہو جاؤ، دعاؤں میں زور پیدا کرو، اللہ کے احکام کے ساتھ جڑ جاؤ۔ فاستقیما فلا تتبعانی قوم الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی اتباع مت کرنا جن کو علم ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اشارہ دے رہے ہیں؟
فلا تتبعانی قوم الذین، یہ کون سی قوم ہے؟ سعودیہ، بحرین، دبئی، ترکیہ، سوائے چند ملکوں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، جیسے موسیٰ اور ہارون کو کہا فلا تتبعانی قوم الذین لا یعلمون، ان کی اتباع مت کرنا جن کو علم نہیں ہے۔ یہ سعودیہ والے، ترکیہ والے، پاکستان والے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ وہ مراکش ہو، وہ تیونس ہو، وہ مصر ہو، وہ بحرین ہو، قطر ہو، ان کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ان کو خوف ہے جیسے بنی اسرائیل کو خوف تھا فرعون کا، ان کے سرداروں کا، تو پھر اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب، صرف دو مثالیں۔ حامان جو تھا تو بنی اسرائیل میں سے، لیکن کس کے ساتھ جڑا ہوا تھا؟ جڑا ہوا تھا فرعون کے ساتھ۔ تو موسیٰ کی دعا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی، اس کے پاس زینت بھی تھی، مال و دولت بھی تھا، اللہ نے غرق کر دیا، ایمان کی توفیق نہیں دی۔ فرعون سب کچھ تھا، اللہ نے ایمان کی توفیق نہیں دی، اللہ نے غرق کر دیا۔ تو اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑو، قرآن کے ساتھ جوڑو۔ کچھ کر نہیں سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں۔ اللہ سے جب دعا کریں گے دل سے، اور دعا بھی ایسے جیسے نوح علیہ السلام نے کی تھی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد کر۔ ہر بندہ کہے کہ اللہ میں مغلوب ہوں، مجھ پر ظالم غالب آیا ہوا ہے، پس تو میری مدد کر، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔